السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فضائل اعمال پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے وہ اعتراض نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اعتراض کا جواب نقل کریں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ فضائل اعمال اس وقت لکھی گئی جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا۔ حضرت شیخ خود لکھتے ہیں، سفر 1375 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزاروں۔ یہ فضائل اعمال صفحہ نمبر 8 رسالہ حکایت صحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ معترض نے اعتراض کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معترض نے دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے اس مذکورہ عبارت کو پوری کتاب پر چسپاں کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حالانکہ فضائل اعمال مختلف رسائل کا مجموعہ ہے اور یہ رسائل مختلف اوقات میں یعنی مختلف وقتوں میں لکھے گئے ہیں۔ حکایت صحابہ شوال سن ہجری 1358 میں لکھی گئی ہے۔ فضائل قرآن ذی الحجہ سن ہجری 1348 میں لکھی گئی ہے۔ فضائل نماز محرم سن ہجری 1358 میں لکھی گئی ہے۔ فضائل ذکر شوال سن ہجری 1358 میں لکھی گئی ہے۔ فضائل تبلیغ یہ سفر سن ہجری 1350 میں لکھی گئی ہے۔ فضائل رمضان سن ہجری 1349 میں لکھی گئی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے بیماری کی حالت میں صرف رسالہ یعنی حکایت صحابہ لکھا ہے۔ باقی 5 رسائل حالت صحت میں لکھے تھے، لیکن معترض نے دجل اور فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام رسائل یعنی پوری فضائل اعمال حالت بیماری میں لکھی گئی ہے، اور بیماری بھی ایسی جس کا تعلق دماغ کے ساتھ تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ بالکل تندرست اور صحیح سالم تھا۔ بیماری کچھ اور تھی جس کی طرف حضرت شیخ کی اپنی یہ عبارت ایک مرض کی وجہ سے واضح اشارہ کر رہی ہے۔ اب وہ مرض کون سا تھا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ نکسیر کا مرض تھا، ناک میں خون نکلنے کا۔ آپ بیتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات اس کتاب کے اندر صفحہ 25 پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ معترض سے ہم پوچھتے ہیں کہ رسالہ حکایت صحابہ میں کون سی ایسی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ اگر وہ کوئی ایسی بات ثابت نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ ہمارے شیخ کی کرامات کا اعتراف کرے کہ انہوں نے حالت بیماری میں اتنا اچھا رسالہ لکھا۔ اگر تندرست ہوتے تو پھر کیسا لکھتے؟